بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فواد طارق ہے، میں کنان ہیلتھ کیئر میں ڈینٹل سرجن ہوں۔ آج میں آپ کو روٹ کینال ٹریٹمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ روٹ کینال ٹریٹمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ دانتوں میں کیڑا لگنا ایک عام بیماری ہے۔ کیڑا جب جڑوں تک پہنچ جاتا ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ دانتوں کا جو لیونگ پورشن ہے جس کو ہم پلپ بولتے ہیں، جب وہ پلپ تک پہنچ جاتا ہے تو فلنگ سے کام نہیں چلتا۔ اگر فلنگ ایسی دانت میں کی جائے تو وہ شدید درد میں رزلٹ کرتی ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا روٹ کینال ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ روٹ کینال ٹریٹمنٹ میں ہم دانت کو اندر تک پلپ تک اوپن کرتے ہیں، اور اس کا جو لیونگ ٹیشو ہے اس کو ایک خاص پروسیس کے ذریعے، باریک فائن نیڈلز ہوتی ہیں، اس کے ذریعے اس کے لیونگ ٹیشو کو نکال دیتے ہیں اور اندر موجود انفیکشن کو کلیئر کرتے ہیں، اور پھر اس کو جڑوں کے اینڈ تک فل کر دیتے تھے۔ اس سارے پروسیس کا نام روٹ کینال ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں ایک وزٹ میں بھی ہو جاتا ہے، فلاں جگہ ہم گئے وہاں پہ ایک وزٹ میں ہو گیا تھا۔ روٹ کینال ٹریٹمنٹ کی وزٹس ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کتنی انفیکشن دانت کے نیچے موجود ہے۔ اگر دانتوں کا جو نرو کا ایکسپوجر ہے وہ فریش ہو، جیسے کہ خدا نخواستہ چوٹ لگ جاتی ہے، چوٹ لگنے کی صورت میں دانت ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی نرو ایکسپوز ہو جاتی ہے، ایسے کیس میں ہم ایک وزٹ میں بھی روٹ کینال ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک ہی وزٹ میں روٹ کینال ٹریٹمنٹ کر کے اس کو کمپلیٹ کر کے اوپر ہم کراؤن کر دیتے ہیں تو دانت سیو ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس کچھ پیشنٹس ایسے آتے ہیں جن کا کہ درد برداشت کرتے رہتے ہیں، یا دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، یا میڈیکل سٹور پہ گئے، وہاں سے دوائی لی، کھا لی، وقتی طور پہ آرام آ گیا اور کام چلاتے رہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ 6 مہینے بعد درد ہوئی، پھر دوائی کھا لی، پھر جب سویلنگ ہوگی اور بالکل درد ناقابل برداشت ہو جائے گا، پھر وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کہ جی اب اس کا علاج کریں۔ ایسے کیس میں انفیکشن کافی خراب ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں ملٹیپل وزٹس دینے پڑتے ہیں۔ ہم روٹ کینال اوپن کرتے ہیں، پھر جیسے زخم کی پٹیاں بدلی جاتی ہیں اسی طرح اس دانت کی بھی ہمیں ڈریسنگز کرنی پڑتی ہیں، اور ٹائملی ڈریسنگز کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ ٹائملی ڈریسنگ نہ کریں، بیچ میں ٹریٹمنٹ کے درمیان بھی گیپ ڈالیں، تو انفیکشن اور زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو پھر ہم تب تک ڈریسنگز کرتے رہتے ہیں جب تک دانت کے نیچے سے انفیکشن ختم نہیں ہو جاتی، اور ایک دفعہ انفیکشن ختم ہو جاتی ہے پھر اس کو فل کر دیں۔ اگر وہ انفیکشن 5% بھی رہ جائے اور ہم اس کو فل کر دیں تو وہ ہماری روٹ کینال فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس میں ریکرنس ہو جاتی ہے۔ تو اس پروسیس کے ذریعے ہم اس دانت کو سیو کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ روٹ کینال کی سٹیج تک پہنچے ہوئے دانت کے صرف 2 ہی حل ہوتے ہیں، یا روٹ کینال ٹریٹمنٹ یا اس کو نکلوا دینا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا کام آپ کے دانتوں کو بچانا ہے۔ میں دانت نکلوانے کا مشورہ آپ کو بالکل نہیں دوں گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ دانتوں کو بچانے کی طرف توجہ دیں۔ روٹ کینال ٹریٹمنٹ کروائیے، اس سے اگر آپ کے دانتوں میں 10 سال کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے اٹس ورتھ اٹ۔ اس دانت کو ضرور بچانا چاہیے۔ 10 سال بعد اگر کوئی پرابلم، ویسے نہیں ہوتا پرابلم، 10 سال بعد بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کبھی ہو جاتا ہے تو اس سٹیج پہ اس کو دوبارہ ایویلیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہم اس کو دوبارہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، یا اس وقت اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ صحت مند دانت ہوں گے تو آپ کی مزید پرابلمز بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ دانتوں کو بچانے کی کوشش کیجیے بجائے اس کے کہ نکلوائیں، کیونکہ جب آپ دانت نکلوا دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو آرٹیفیشل دانت بھی لگوانے پڑتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ قدرتی دانت جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں آرٹیفیشل دانتوں سے۔ بہترین بنے ہوئے آرٹیفیشل دانت بھی قدرتی دانتوں کا نیم البدل نہیں ہوتے۔ اپنا اور اپنے دانتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔